اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں میں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئے گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوگا اس لیے فیل ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوگا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوگا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ، اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے، مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 راستے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. آپ کوئی بھی راستہ چن سکتے ہیں، آپ چنتے ہیں راستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ راستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ راستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے ہیں علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا. آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. کچھ لوگ ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا، لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں، تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا، فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے خود ہی کو اگر اتنا بلند کیا تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے تھے، خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کیا فیل ہوئیں گے، آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتے. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے، آپ فیل ہونے والے رہتے، لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے.